السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک موٹیویشنل سٹوری سناؤں گی۔ قدیم زمانے میں ایک عقل مند اور نیک بادشاہ ارمان حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت وسیع، خوشحال اور امن کے لیے بہت مشہور تھی۔ بادشاہ ارمان صرف ایک حکمران ہی نہیں تھا بلکہ وہ ایک فلاسفر بھی تھا۔ وہ اپنی شامیں طاقت، دولت اور حقیقی خوشی کے معنی پر غور کرتے ہوئے گزارتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے سب سے قابل اعتماد مشیروں کو بلایا اور کہا، میں کئی سالوں سے اس سلطنت پر حکومت کر رہا ہوں اور ہم نے امن اور خوشحالی دیکھی ہے، لیکن میں خیال سے پریشان ہوں، جب میں نہیں رہوں گا تو کیا ہوگا؟ کیا مستقبل کے حکمران ان اقدار کی قدر کریں گے جو ہم عزیز رکھتے ہیں، یا پھر وہ طاقت اور دولت کے نشے میں مبتلا ہو جائیں گے؟ مشیروں کو بادشاہ کی پریشانی کا کوئی جواب نہیں ملا اور وہ خاموش رہے۔ بادشاہ نے ان کے تذبذب کو دیکھتے ہوئے کہا، میں لوگوں کے حقیقی کردار کو پرکھنا چاہتا ہوں جو میرے بعد ایک دن حکومت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ بادشاہ نے شاہی خزانہ چھپانے کا فیصلہ کیا اور ایک وسیع مجموعہ سونے، جواہرات اور انمول نوادرات جو کئی نسلوں سے اکٹھے کیے گئے تھے۔ یہ خزانہ سلطنت کی دولت کی علامت تھا اور اس کے مقام کا علم صرف بادشاہ کو تھا۔ خزانہ چھپانے سے پہلے بادشاہ نے پوری سلطنت میں ایک اعلان کیا، 7 دنوں میں شاہی خزانے کو ایک خفیہ مقام پہ پہنچا دوں گا۔ جو بھی اسے تلاش کرے گا وہ تخت کا حقدار ہوگا اور میری سلطنت کا وارث بھی بنے گا۔ یہ اعلان سن کر پوری سلطنت میں جوش و خروش اور قیاس رائے کی لہر دوڑ گئی۔ امراء، جرنیل، حتیٰ کہ عام لوگ بھی خزانہ تلاش کرنے اور اگلا حکمران بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بادشاہ نے اسے تلاش کرنا آسان نہیں بنایا تھا۔ 7ویں دن بادشاہ چند قابل اعتماد خادموں کے ساتھ خزانہ چھپانے کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے سلطنت کے سب سے خطرناک پہاڑوں کے درمیان ایک مقام کا انتخاب کیا اور ایک ایسی جگہ جہاں صرف سب سے زیادہ عزم و استقلال والے ہی جانے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ بادشاہ بھی اپنے محل میں واپس آیا اور خزانے کی تلاش میں ہونے والی دوڑ کا انتظار کرنے لگا۔ جیسا کہ متوقع تھا، کئی لوگ خزانہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ امراء، جنگجو اور مہم جو گروپ بنا کر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے کوشش کر رہے تھے۔ مہینوں تک پہاڑوں میں لوگ تلاش کرتے رہے، اس کی کھدائی کرتے رہے اور ہر انچ کی نقشہ بندی کرتے رہے۔ تاہم ان کی بہترین کوششوں کے باوجود خزانہ ناقابل تلاش رہا۔ اسی دوران کین نامی ایک نوجوان اور دانش مند شخص جو بادشاہ کے دربار میں ایک عاجز عالم تھا، یہ سب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کین کو خزانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ بادشاہ کے ارادوں اور ان کے اقدامات کے پیچھے چھپی حکمت عملی کو سمجھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دن کین نے بادشاہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا، کین تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ، جو کہ ہمیشہ کین کی عقل کی تعریف کیا کرتا تھا، بادشاہ نے کہا، کین تمہارے دل میں کیا ہے؟ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کین نے پوچھا، آپ نے خزانہ چھپانے اور اسے اپنے تخت کے انعام کے طور پر پیش کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کیا آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ دولت ہی ہماری آنے والی سلطنت پر حکومت کرنے والے لوگوں کا فیصلہ کرے گی؟ بادشاہ ارمان مسکرایا اور کہا، کین تم ہمیشہ سے متجسس رہے ہو۔ خزانہ صرف سونا اور جوہرات نہیں ہے بلکہ یہ ایک امتحان ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کون دولت کو سب کچھ سمجھتا ہے اور کون یہ سمجھتا ہے کہ حقیقی دولت خزانے کو ڈھونڈنے میں نہیں بلکہ حکمت، جرات اور ہمدردی میں ہے۔ کین نے سوچتے ہوئے سر ہلایا اور پوچھا، اگر کوئی خزانہ نہ ملا تو؟ بادشاہ نے جواب دیا، پھر شاید وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ اصل خزانہ پہاڑوں میں چھپا ہوا نہیں بلکہ ان اقدار میں ہے جنہیں ہم عزیز رکھتے ہیں، اور اپنے لوگوں کی بھلائی میں ہے اصل خزانہ۔ بادشاہ کے الفاظ سے متاثر ہو کر کین نے اپنی مہم کا آغاز کیا، نہ کہ خزانہ تلاش کرنے والوں کے پیچھے بھاگا بلکہ ان اقدار کو سمجھنے کے لیے جنہیں بادشاہ عزیز رکھتا تھا۔ اس نے پوری سلطنت کے طول و عریض میں سفر کیا، دیہاتیوں سے بات کی، ان کی زندگیوں کے مسائل کے بارے میں پوچھا اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔
اس نے سکولز کا دورہ کیا جہاں اس نے بچوں کو علم اور مہربانی کی اہمیت سکھائی۔ اس نے کسانوں، فوجیوں اور ہنرمندوں کے ساتھ وقت گزارا اور ان کی مشکلات کو سمجھا اور ان کے ساتھ حالات کو بہتر بنانے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سال گزرتے گئے اور جبکہ دوسرے لوگ خزانے کی تلاش میں بے سود لگے رہے، کین کی شہرت پھیلتی گئی اور ایک دانش مند اور ہمدرد انسان کے طور پر پوری سلطنت میں جانا جانے لگا، جو اپنے لوگوں کی ضروریات کو سمجھتا تھا اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا تھا۔ ایک دن کین کے کارناموں کی خبر بادشاہ ارمان کو پہنچی، جو پہلے سے ہی اپنی سلطنت کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کین کو محل میں بلایا اور کہا، کین، تم نے اس سلطنت کے لیے وہ کچھ کیا ہے جو خزانے کی تلاش میں نکلنے والوں میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ تم نے وہی اصول اپنائے ہیں جو میں ایک لیڈر میں دیکھنے کی امید رکھتا تھا۔ کین، جو اس تعریف سے حیران تھا، اس نے جواب دیا، حضور، میں نے وہی کیا جو مجھے درست لگا۔ میں نے کبھی خزانے کی تلاش نہیں کی، کیونکہ میں مانتا ہوں کہ ہماری سلطنت کی حقیقی دولت اس کے لوگوں میں اور ان کی اقدار میں ہے جسے ہم عزیز رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کی پریشانیوں اور ان کے مسائل کو حل کرنے میں ہے۔ بادشاہ ارمان نے گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، اسی وجہ سے کین، میں تمہیں تخت کا حقدار سمجھتا ہوں۔ خزانہ کبھی ملنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدر سونے یا جوہرات میں نہیں بلکہ اس دانش مندی میں ہے جو یہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ واقعی کیا اہم ہے۔ میرے پاس کوئی وارث نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک لیڈر کے طور پہ دیکھتا ہوں جو اس سلطنت کو انصاف اور ہمدردی کے ساتھ رہنمائی کر سکتا ہے اور میرے بعد میری سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے۔ بادشاہ کے اس فیصلے کو لوگوں اور دربار میں بھرپور پذیرائی ملی۔ کین کو نیا بادشاہ بنا لیا گیا اور اسے تاج پہنایا گیا، اور اس کے دور حکومت میں سلطنت نے مزید ترقی کی۔ اس نے اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو اپنی پہلی ترجیح بنایا، اور یہ یقینی بناتے ہوئے کہ حکمت، عاجزی اور ہمدردی کی اقدار ہی آنے والی نسلوں تک پہنچ سکتی ہے۔ بادشاہ ارمان نے اپنی باقی زندگی امن سے گزاری اور کین کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔